شفا اس کے لیے جو انسانوں کے سینے میں ہے، اور ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل سے ہے اور اللہ کے رحمت سے ہے، اور اسی طرح خوشیاں منانا چاہیے ان سب کو جن کے پاس یہ آ چکی ہے، کیونکہ یہ خیر ہے ان ساری چیزوں سے وہ جمع کرتے ہیں۔ دو بہت اہم پوائنٹ آپ کو بولوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ثاقب بھائی کا سب سے کمزور اسٹوڈنٹ ہوں، اور بولنا ان کو چاہیے۔ میں ڈاکٹر ہوں تو میری کچھ عزت افزائی زیادہ ہو جاتی ہے، تو میں بہت مختصر سے بولوں گا۔ دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ کتاب آئی ہے انسانوں کی، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے بھائی، اٹ از ناٹ اوور پراپرٹی، اور یہ ان سب چیزوں سے خیر ہے جو ہم جمع کرتے ہیں، ڈگریاں، زمین، لینڈ، گھر، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، اس سے خیر ہے۔ آپ اس کی قیمت سمجھیں۔ دیکھیے جب قرآن آدم کی بات کرتا ہے وہ ہیومن ریس کی بات کرتا ہے، ہومو سیپین کی بات کرتا ہے، لیکن آدم انسان بنتا ہے کتاب سے۔ اور ایک ہیومن ہسٹری میں دیکھ لیجیے آپ، کوئی بھی کمیونٹی میں، ہندوز میں، کرسچن میں، جوز میں دیکھیے، کوئی اچھی بات ہے آپ اس کو ٹریس کیجیے، اس نے کہاں سے سیکھا، کہے گا میں نے میرے باپ دادا سے سیکھا، اور آپ اس کو اگر فالو کرو گے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک پروفٹ، ایک نبی، ایک رسول تک پہنچے گی اور ایک کتاب تک پہنچے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ساری کتابوں کی جو زبان ہے وہ ختم ہو چکی ہے، عربک بائبل کی نہیں بچی، ہیبرو تورا کی نہیں بچی، سنسکرت کس کو آتی ہے اس دیش میں؟ کسی کو نہیں آتی۔ یہ ایک واحد زبان ہے آسمانی کتاب کی جو بچی ہے، یہ ہمارے پاس ہے، یہ انسانوں کے لیے ہم اس کے محافظ بنائے گئے ہیں، ایس پرنسپل صاحب نے پڑھا ہے۔ اس کی قیمت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں کیا کہوں کہ میں اورنگ آباد کا بچہ ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرے چچا جماعت اسلامی کے امیر تھے یہاں پر، وحید کاکا بھی میرے رشتے میں ہیں اور سر بھی میرے رشتے میں ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ یہ سیکھ رہے، اور ایک دن میں آ گیا، میں نے دیکھا تو مجھے کس قسم کی خوشی ہوئی میں آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ تو بہت آسان زبان ہے، اور یہ عربی مبین ہے، یہ اس یونیورسٹی والی عربی سے الگ ہے، اور کیونکہ ثاقب بھائی سیکھ رہے ہیں اس کو اور سکھا رہے ہیں 3 پیڑھیوں سے، آگے میں ان کو بولنے بولوں گا جو کچھ وقت کتنا لینا؟ 10 منٹ کافی ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو بولنا شروع کرتا ہے رکتا ہی نہیں، پہلے طے کر لیں کہ وقت میں قرآن مجید کا وصف ہے کہ پہلے طے کر لیں کہ قال لا یاتیکم الطعام ترزقانی الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکم، ورنہ یہ ہوگا کہ میں پوری رات بولتا چلا جاؤں گا، آپ کو بیٹھنا پڑے گا، وہ پنشمنٹ ہو جائے گی۔ تو پہلے آپ وقت طے کریں انشاءاللہ، میں اسی چلیے جزاک اللہ۔ سو مائی ٹائم سٹارٹس ناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو میں نے یہاں ابھی پایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو آپ جس لیول پہ کلاس پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، اور اس آیت کے تحت ہی میں نے آپ کو سلام کیا، میری طرف سے سلامتی پیش کی، اور آپ نے بھی جواب میں مجھے سلامتی پیش کی۔
آپ اطمینان رکھیں کہ میری ذات سے آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہی ایشورنس آپ نے مجھے دیا۔ ناؤ کمنگ ٹو قرآن مجید، مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اورنگ آباد چلیں، اور آج آ کر کے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے 4 سال کیوں لگا دیا۔ شاید میں اسی وقت آ جاتا، لیکن اللہ کو جو منظور تھا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ کے ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور آج اللہ نے موقع دیا۔ اب جو ہمارے عبداللہ مالکونی صاحب کام کر رہے ہیں اور جو تعارف دیا گیا، ایک چھوٹا سا تعارف میں دے دوں باقی لوگوں کا، کیونکہ جتنے ہیں اتنے تو ہیں، لیکن ایک ہمارے ڈاکٹر UM فاروقی صاحب ہے جو آپ کے اورنگ آباد میں ہی رہتے ہیں، سٹنگ دیر۔ میرے والد کے بہت سینئر اسٹوڈنٹ، آئی تھنک حامد بھائی والی بیچ یا اس کے پہلے کی بیچ کے ہیں، اور تقریباً 30 سال تو ہو گیا ہم نے بھی، اینڈ ناؤ از آئی تھنک بیسڈ ان اورنگ آباد فرام 2015، اور الحمدللہ پڑھاتے بھی ہیں۔ بٹ صاحب ویری کینڈیڈلی ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل پرائمری والے ہیں، آپ لوگ الحمدللہ گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، اب تو مجھے جو دکھ رہا ہے کہ PhD کی لائن میں آپ لوگ جا رہے ہیں، تو ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سیکھا ہے یہاں بہت کچھ، اور اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر سکھانے والے پہ ایک سکھانے والا موجود ہوتا ہے۔ تو کبھی کوئی نہ سوچے کہ ہم کوئی استاد ہیں یا ٹیچر ہیں، وی آر آل ہمبل اسٹوڈنٹس آف قرآن۔ بٹ ہوتا کیا ہے کہ علم آنے کے بعد میں جو ہے نا وہ ایگو آتا ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ باغیم بینہم کب ہوتا ہے؟ من بعد ما جاءکم العلم، علم آیا تو صاحب گھمنڈ بھی آتا ہے، اور یہ بڑی تھن لائن ہے، پتہ نہیں لگتا صاحب۔ آپ کو دولت کا گھمنڈ ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی تو آپ کو گھمنڈ ختم ہو جائے گا، جوانی کا ہے تو بڑھاپے میں ختم ہو جائے گا، خوبصورتی کا تو وہ بھی ایک ایج کے بعد ختم ہو جائے گا، علم کا گھمنڈ مرے دم تک ختم نہیں ہوتا سمجھ، کیونکہ بیڈ پہ بھی وہ کہتا ہے مجھے جتنا سمجھتا اتنا کسی کو نہیں سمجھتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ دوسروں کو دکھتا ہے، ہم کو خود کو نہیں دکھتا۔ اور قرآن مجید ایسا آئینہ ہے کہ میں اگر اس کو ایسے دیکھوں تو مجھے میرے عیب نظر آئیں گے، اور اسے اگر ایسے کر دوں تو آپ دیکھیں گے۔ اب میری چوائس ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ابھی جتنی آیتیں آپ نے پڑھی، ڈاکٹر صاحب نے پڑھی، کون سی آیت کہتی ہے کہ اس کو کہو، اس کو کہو، اس کو کہو؟ اب یہ گدھے کی مثال جو دی گئی سورہ جمعہ میں، وہ گدھا کون ہے پہلے طے کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا گدھا میں ہی ہوں۔ جس دن میں یہ سمجھوں گا مجھے اس آیت سے ہدایت ملے گی، ورنہ میں آپ لوگوں میں گدھوں کو تلاش کرتا رہوں اور میری زندگی نکل جائے گی۔ تو قرآن مجید کا یہی اعجاز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، واٹ از دا پرابلم، اس کے بعد میں بتائے گا کہ اس کا کارن کیا ہے، واٹ از دا ریزن، ایسا کیوں ہوا، اور اتنا کرنے کے بعد آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ کو اس کا علاج اور ریمیڈی بتائے گا۔ سیم کام جو ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو کینسر کیوں ہوا، نہیں آپ کو کینسر ہے پہلے اسٹیبلش ہوگا، خدا نخواستہ، پھر اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے، اور اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا علاج کرنے، تبھی تو کمپلیٹ پیکیج ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسٹیبلش ہو آپ کو کینسر، اب جائیے یہاں سے، تو کمپلیٹ پیکیج نہیں ہوئی، اس کا ریزن بھی بتانا چاہیے، اس کی ریمیڈی بھی بتانا چاہیے۔ سیم کام ہے قرآن مجید اسی تھیم پہ ہمیں بات کرتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے۔ اب جو یہ کوشش ہو رہی ہے، میں بتا دوں کہ ہم لوگ بہت بیسک اینڈ پرائمری لیول پہ بات کرتے ہیں، اور کامن مین کامن لیول پہ، کامن پلیٹ فارم پہ قرآن مجید کو سمجھ لے اور سمجھ کے اپنی زندگی میں ڈھال لے۔ اب جیسا کہ صاحب مراٹھی جانتے ہیں، مراٹھی کے میں کتنے الفاظ ہے قرآن کے آپ کو انداز ہے؟ مال جو ہے نا، مراٹھی میں کہتے ہیں نا مال، متا بھی کہتے ہیں، ٹیکس جو آتا ہے مال متا کر آتا ہے، متا بھی قرآن کا لفظ ہے۔ ایک عجیب لفظ آپ کو بتاؤں، شاید آپ کو پتا ہونا ہو، مجھے نہیں معلوم، تفاوت کہتے ہیں نا، مسٹیک ہو گئی ڈاکیومنٹ، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، ایگزیکٹلی وہی ورڈ۔ پھر پراپرٹی ڈاکیومنٹ میں جو ہے کسی آدمی کا، کسی لیڈی کا نام، پھر زوج سو اینڈ سو لکھا رہتا ہے، وہ زوج بھی جو قرآن کا لفظ ہے۔ تو مراٹھی میں بہت سارے الفاظ قرآن کے ہیں جو نارمل ہم ہندی اردو بولتے ہیں، اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، وہ کامن الفاظ کو پک کر لیں، اور اس کے بعد میں تھوڑی سی گرامر کی جو ٹیکنیک کو سمجھ لیں،
تو کامن مین کا کام الحمدللہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ انگلش لینگویج ہے, مجھے میں سمجھتا ہوں کہ 20% سے اوپر انگلش نہیں آتی ہوگی, لیکن اللہ کا شکر ہے کئی ممالک میں گیا ہوں اور میرا کام کبھی رکا نہیں کہ صاحب آپ کی انگلش پورا ہے, ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ مجھے سمجھ میں آ گیا, اخبار بھی پڑھ لیتا ہوں, بورڈ بھی پڑھ لیتا ہوں اور لوگوں سے کنورزیشن بھی کر لیتا ہوں. اتنا بھی اگر ہمیں قرآن کا عربک آ گئی. ایسے میں 2 چیزوں کا فرق میں بتا دوں, اور بالکل یہ نہ سمجھے کہ میں آپ لوگوں کو ڈسکریج کر رہا ہوں, بلکہ میں آپ کے انکریجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کامن منیمم پروگرام کیا ہے, اور الحمدللہ آپ مجھے اس سے بہت زیادہ آگے کا کام کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. کامن منیمم پروگرام یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اتنی قرآن کا عربک آ جائے جتنی ہمیں ضرورت ہے, کیونکہ عربک لینگویج ایک مشکل لینگویج ہے. اب مجھے سعودی عرب میں ابھی نوکری نہیں کرنی, نہ ہی مجھے کوئی آرٹیکل لکھنا ہے, نہ ہی مجھے کوئی جرنلزم کرنا ہے. مجھے صرف اپنے رب کا کلام سمجھنا ہے اور اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تو کس پہ قائم کرنا ہے؟ آپ پہ کہ مجھ پہ؟ خود پہ نا. مسئلہ یہ ہوتا ہے جب میں آپ پہ لاگو کرتا ہوں تو مسئلہ ہوتا ہے. تو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ مجھے پتہ لگ جائے. اور اس کو کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو ایک دم آسان بنایا. ہے کوئی جو نصیحت لینا چاہتا؟ تو ہم کہتے ہیں صاحب بہت مشکل, اس کو تو اتنے علوم لگیں گے. with due respect to مارکونی صاحب, یا آپ کہہ دیں کہ پائلٹ صاحب کی کلاس آنا پڑے گا تو قرآن آئے گا, یہ غلط اسٹیٹمنٹ. اور مارکونی صاحب کی کلاس بھی آنا پڑے گا, یہ بھی غلط اسٹیٹمنٹ. یہ تو الرحمن علم القرآن, اس نے یہاں تک بھیجا. آپ گئے الرحمن کے پاس, الرحمن نے آپ کو, اب جو کام کر رہا ہے الرحمن کا کام. ابھی کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا ہے. with due respect I am very sorry to say, میں تھوڑا سا اس جملے سے تھوڑا سا میں ڈفر کروں. شفا تو اللہ کے ہی ہاتھ ہے. اللہ نے ایماندار آدمی ہمیں دیا, اچھی کوشش کرے گا تو شفا مل جائے گی. ایفرٹس ان کے صحیح رہے. اگر ان کے ہاتھ میں شفا ہے تو ان کے پیشنٹ مرتے کیوں نہیں؟ میں تو ان کو ڈائریکٹ پوچھوں, اگر ان کے ہاتھ میں شفا ہے تو سارے جینا چاہیے نا, مرتے کیوں ہیں بھائی؟ اور میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں, ان کو ناگپور میں ایک ایوارڈ دیا گیا کہ بیسٹ کینسر سرجن اور بیسٹ ڈاکٹر سوئنٹس. اس شخص کی آنیسٹی دیکھے, ایمانداری دیکھے کہ انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے رہ کے کیا کہا کہ صاحب آپ مجھے ایوارڈ دے رہے ہیں, مجھے بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ میں اتنا اچھا سرجن بننے میں کتنوں کی جان لے چکا ہوں آپ میں سے, کتنوں کو میں اوپر پہنچا چکا, تب کہیں جا کے تو کوئی ٹھیک سرجن بناؤں. اس سوسائٹی کا مجھ پر قرض ہے. اب اگر میں ایمانداری سے اچھا علاج کر رہا ہوں کہ آپ کی بہت ساری قربانیاں, تب کہیں جا کے میں پہنچا. مجھے دل ہوا کہ آنیسٹ مین کا بھی ایوارڈ دے دینا چاہیے وہاں, کہ اتنا وہیں کے وہیں کہہ رہے ہیں صاحب میں نے آپ لوگ کی بہت لوگ کی جانے لی, غلط آپریشن کر دیا ہوگا, سیکھ ہی رہا تھا نا میں. اس کو کہتے ہیں آنیسٹ کنفیشن. اور سیم ہم لوگ کتاب اللہ میں, وی آر ہیومنز, وی آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس. کتنی بھی اچھی آپ گرامر پڑھ لیں, الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں, ود ڈیو رسپیکٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ آیت کو اپنے آپ میں امپلیمنٹ کرنا یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ علم تو بہت ہو جائے گا لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا. اب الحمدللہ آپ جیسے ایک ہے قرآن کو پڑھنا, پھر اس کو سمجھنا, آپ کی پہلی سٹیج بھی ہو گئی اور دوسری سٹیج بھی لگ بھگ کافی کچھ کور ہو گئی. اب ہماری سٹیج ہے اس کو عمل میں کیسے لانا, اینڈ دیٹ شوڈ ریفلیکٹ اینڈ ریڈیٹ ان دا سوسائٹی. ورنہ ہوگا یہ کہ قرآن آتا بہت ہے لیکن عمل سے خالی ہے. اور یہ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بھی شامل کر رہا ہوں. کوشش ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایگزمپلیفائی کرے, ایگزامپل سیٹ کرے, صبر کا بھی اور حق کا بھی. جب تک یہ نہیں ہوگا سوسائٹی میں بات ریفلیکٹ نہیں ہوگی. اور قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ میں عمل صالح بھی ہے, وداؤٹ اس کے ہوتا نہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. بہترین کلمہ, بہترین بات, بہترین نریشن تو یہ ہے کہ طیب بات آپ نے کہی, پاکیزہ, پیور, نیٹ اینڈ کلین. بٹ بیکڈ اپ بائی عمل صالح جب تک نہیں ہوگا, نوبل ڈیڈز نہیں ہوگا, بات بنے گی. نوبل ڈیڈز ہی جو ہے ایمان کو لفٹ کرے گی,
ورنہ یا ایھا الذین آمنوا کا ہم لوگ موسٹلی کرتے ہیں ٹرانسلیشن، اے وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں۔ اور ابھی لاسٹ ویک ہمارے ایک ساتھی نے جمعے کے خطبے میں یا ایھا الذین آمنوا کو بہت ہی عجیب ٹرانسلیشن کر دیا، پتہ نہیں ہمت کہاں سے اللہ نے دے دی ہمت۔ انہوں نے ایڈریس کر دیا اے وہ لوگوں انکلوڈنگ مائی سیلف اینڈ یو جو ایمان کے کھوکھلے دعوے کرتے ہیں۔ دعوے کھوکھلے ہیں صاحب، کیا پروف کیا ہم نے؟ ابھی ہمارا ٹیسٹ ہوا ہے کیا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا حساب لگا لیا ہے انسانوں نے؟ اس سے اتنا کہنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم لوگ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا ایسی جنت میں چلے جائیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا کیلکولیشن یہ ہے کہ تم جنت میں سے گھس جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ارے جناب آپ پہ تو حالات ہی نہیں آئے جو آپ سے پہلے لوگوں پہ ہے۔ مستهم الباساء والضراء، ہلا دیے گئے، شیک کر دیے گئے۔ وزلزلوا، زلزلہ آ گیا زندگی میں، کہتے ہیں نا پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ وقت کے رسول اور ایمان والے چیخ پڑے کہ اب اللہ کی مدد کروائے۔ کیا حالات ہوں گے؟ کیا ہم پہ وہ حالات آئے ہیں ابھی؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ حالات کو مانگیں یا اس کی توقع کریں، ہم تو اللہ سے آسانی مانگیں، بٹ خدا نخواستہ تھوڑے بہت انفارچونیٹ حالات آتے ہیں، وہ ایکچوئل ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اچھی طرح یاد رکھو اللہ کی مدد ہمیشہ قریب ہوا کرتی ہے۔ ایک چیز اور بھی ہمارے یہاں چلتی ہے کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، قرآن ایسا نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آپ لوگ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں، مجھ سے اچھی گرامر جانتے ہیں۔ ماں کا مطلب بعد نہیں ہوتا، ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلو۔ یہ ریل کے دو ٹریکس ہیں، دونوں پیرلل چل رہے ہیں، تنگی بھی ہے، آسانی بھی، سلور لائن بھی ہے اور ڈارک کلاؤڈز بھی ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ دونوں کو ایکسپلور کرنا ہے، دیکھنا ہے، اور کہاں آسانی ملتی ہے اس کو اویل کریں۔ اللہ نے کتاب کو آسان بنایا ہے، اس کو کبھی مشکل نہ ہو۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھا کام اللہ آپ سے لے رہا ہے۔ حقیقت میں ہم لوگ یہاں سیکھ نہیں پائے تھے، اور یہ جو بات میں نے کہی میں نے اپنا سبق دہرایا۔ میں کوئی بات وہ نہیں کہنا چاہتا کہ جو میں آپ کے امپوز کروں، خود مجھے بھی نصیحت ملے جو خطبے کے آخر میں کہتے ہیں کہ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ، مجھے بھی نفع ہو اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی نفع ہو جائے۔ اور باتیں کہنے کی بہت ہے لیکن میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اللہ نے اگر موقع دیا ملاقات کرنے کا تو ضرور انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ نے اپنی کتاب کو آسان رکھا ہے، اس کو مشکل نہ ہونے دیں۔ ہم لوگ کامن مین کے لیول پہ کام کرتے ہیں، آپ الحمدللہ PhD تک کام کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ بہت اچھی کلاس ہے۔ جب اللہ آپ کو موقع دے، حقیقت کہوں اس کو برا نہ لگائیں، گرامر بہت ڈل، بہت بورنگ اور بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے کسی بھی لینگویج میں۔ اسکول میں انگلش پڑھتے تھے ہم لوگ، گرامر کے پیریڈ میں آدھے لوگ سو جاتے تھے، دیکھیے۔ تو گرامر جو ہے اس کی لمٹ ہے، لیکن میں آپ سب کے چہرے دے رہا ہوں کوئی سویا نہیں، مطلب آپ کا کمٹمنٹ بہت اچھا ہے۔ شاید میں ہوتا آپ کی جگہ پہ سو چکا رہتا، یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے، میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا، لیکن یہ اللہ آپ کو مبارک کرے کہ آپ اتنی گہرائی سے اس کو سیکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کی زبان، اور یہ خوشبو اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ جیسے کھانا ہم اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ کیسا ہے، اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ اور ویسے ہی یہ کتاب ہے کہ جس کو کہا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ ہمارے میٹر، ہمارے امر کی روح ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو معلوم تھا کتاب کیا، الایمان کیا، آپ کو معلوم تھا؟ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یہ اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، یہ اللہ نے ہم کو دیا اپنا کلام۔ سر نے آیت پڑھی کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ارے اللہ کی نعمت مل گئی اتنی بڑی، اللہ کا فضل، اس کی رحمت مل، خوش نہیں ہوتے آپ؟ یہ حل من مزید کی کیفیت نہیں، تو جہنم کی کیفیت ہے کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول هل من مزید، یہ حل من مزید کی کیفیت نہیں،
جو اللہ نے دیا اس کو خوش ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا، اترائے نہیں، اترانا نہیں، اس میں فخر نہیں بتانا، اور اس سے خوشی ملے، کنٹینٹ ملے، سیٹسفیکشن ملے کہ جو اللہ نے دیا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے جڑے رہے، اپنے لیے بھی ہدایت ہے، جیسے میں نے صاحب کو دیکھا ان لوگوں نے، آپ لوگوں نے بات سورہ فتح آپ نے پڑھی، شروع کی دعائیں پڑھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ہاں ایک سواری سر آپ کا نام برا بالکل کوئی نہ لگائے، بہت فری اینڈ فرینک بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اعوذ اور بسم اللہ جو ہے نا، اس کو ہمیشہ ریپیٹ کریں۔ اعوذ کا حکم ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وہ آرڈر ہے، تو اعوذ ہمیشہ پڑھیں۔ اور اعوذ کا ٹرانسلیشن ہمارے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا کرتے ہیں۔ یہ مجھے کہتے ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن غلط کہتے ہیں، اصل میرے استاد ہی ہیں، میں بہت کچھ الحمدللہ ان سے سیکھتا ہوں، ان کا بڑپن ہے کہ جو بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ایک ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ یا آغوش میں آنا چاہتا ہوں ہر اس باطل خیال سے جو مجھے اس کتاب کو سمجھنے سے روکتا ہے۔ گرامیٹیکلی لفظ کہیں سیٹ نہیں ہوگا، یہ بتا دو آپ، یہ بائی ہارٹ اندر سے نکلتا ہے۔ اور آغوش لفظ جو ہے میں نے دبئی والے صاحب کا ملا ہے، وہ کہتے ہیں آغوش میں چلے جاؤ، کیسا آغوش میں جا کے آدمی سیف ہو جاتا ہے، جیسے بچے کو ہم لے لیتے ہیں نا اپنی پت میں لے لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ باہوں میں، بڑا سیف محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے آغوش میں چلے جائیں ہر باطل خیال سے جو مجھے اس کتاب کو سمجھنے سے روکتا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ لکھا ہوا ہے، انفارچونیٹلی نمبر نہیں ڈالا ہوا، اگر وہ وہاں لکھا ہے دیٹ مینس وہ تنزیل ہے، وہ نازل ہوا ہے۔ وداؤٹ بسم اللہ کی وہ صورت سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ اللہ کے نام، اور نام سے زیادہ اسم کا معنی صفت ہو سکتا ہے، اس کی گلوریس کوالٹیز ہے، انفائنائٹ کوالٹیز ہم گن بھی نہیں سکتے، جس میں دو کوالٹیز کو اس نے بار بار ایمفیسائز کیا، دیٹ از الرحمن اور الرحیم۔ اس کے سائے میں اس پوری سورت کو دیکھو تو سورہ فتح میں آپ کو جنگ نہیں ملیں گے، اللہ کی رحمت ملے گی۔ اور سورہ توبہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے مضمون سورہ انفال سے کہ یسألونک عن الانفال، وہاں پہ بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے مضمون۔ اور سورہ توبہ کو انفال 2 بھی کہتے ہیں، وہ سٹارٹ ہوتا ہے یسألونک عن الانفال سے اور بسم اللہ سے، اور اینڈ ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ الرحمن الرحیم سے سٹارٹ ہوا، رؤوف الرحیم پہ جا کے کلمہ ہے۔ جنگ آپ کو 2-4 آیتیں بھی نہیں ملے گی، اس میں آپ کو سرفتہ اثر رحمت ملے گی، بٹ انفارچونیٹلی ہم کو تلوار، کیونکہ پہلے سے مائنڈ میں ہے، پری کنڈیشن ہے، تو اب جنگ یہ دکھے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں بہت کی بات ہے کہ بدر کی بات ہے، اور نہ میں نے ہسٹری پڑھی ہے، اور نہ مجھے انٹرسٹ ہے اس میں۔ اب یہ فتح مبینہ جو ہے اس کا اشارہ جاتا ہے فتح مکہ پہ، اور مجھے نہیں لگتا، مجھے اگر لگتا ہے تو مجھے لگتا ہے صلح حدیبیہ پہ جاتا ہے۔ اب فتح کا مطلب ہوتا ہے وکٹری اور جیت نہیں ہوتا، ڈائریکٹ معنی نہیں ہوتا، ایک معنی ہو سکتا ہے، بٹ ایک گنجائش جو سب سے مین ہے، سورہ فاتح ہم پڑھتے ہیں، تو کون سی وکٹری، کون سی جیت، کون سی تلوار، کون سی بندوق ہے، بتائیے۔ فتح کہتے ہیں اوپننگ کو، تو صلح حدیبیہ سے جو اوپننگ میری پورے پیننسولا آف عرب میں کہ امن ہو گیا اور دعوت کا کام سٹارٹ ہو، ورنہ جہاں پہ امن نہیں رہے گا دعوت نہیں چلے گی۔ امن کو کسی بھی قیمت پہ خرید لو، اور صلح حدیبیہ وہی کہتی کہ ون سائیڈڈ ٹریٹی تھی، ٹوٹلی پوائنٹ اگینسٹ تھے، ایک پوائنٹ بھی فیور نہیں تھا، لیکن ایک پوائنٹ لاسٹ میں جو آتا ہے امن کا وہ یہ تھا کہ نو وار پیکٹ۔ وہ 2 سال ہے 4 سال ہے، اس میں بحث میں نہیں کروں، نو وار پیکٹ، کوئی وار نہیں ہوگی بھائی، آپ اپنا کام کرو، اپنا کام، لکم دینکم ولی دین، اور یہی دین الحق ہے۔ آپ کو آپ کا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں دین کے معاملے میں۔ ولو شاء اللہ ما اشرک، اللہ نہیں چاہتا تو شرک ہی نہیں ہوتا، تو ہم شرک مٹانے کے لیے چلے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہم پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کو چلے، کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ ہی نہیں چاہتا، اللہ کا پروگرام ہے۔ اللہ کا پروگرام ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں راہیں بتا دی، چاہے تو لیفٹ ہے چاہے تو رائٹ ہے، آزادی پوری ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کا ٹون اینڈ ٹیمپر کیا ہے؟
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس کا اینڈ کیا ہے؟ آپ اپنے راستے میں، میرے راستے میں، زور زبردستی نہیں کرنا۔ سیم ہے قرآن پڑھانے میں، زور زبردستی نہیں کرنا، حکمت کا پورا استعمال کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ہمارا کام ہے اللہ کی کتاب کو پوری ایمانداری، فل وزڈم، دلائل، لاجک، ریزننگ، اولی الالباب، اولی النہا، اس پیٹرن پہ کلام کی بات کریں، اور انشاءاللہ اس پیٹرن پہ بات کریں گے۔ آپ کو غیر بھی کبھی جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں کرے گا، کیونکہ بہرحال وہ بنی آدم ہے اور اس کے لیے بھی یہ کتاب ہے، اور اس کو کہنا پڑتا ہے کہ تیرے رب کی کتاب ہے، تو پڑھ لے اس کو۔ اور اس کو پیش کر کے میں آپ کو لنچ پہ ڈنر پہ کہہ رہا تھا کہ نیٹ اینڈ کلین، unpolluted, without any لباس، وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ حق پہ اگر لباس چڑھاؤ گے تو باطل کا ہی ہوگا۔ اس پہ لباس آپ چڑھائیں تو کیا ہوگا؟ اس سے بیٹر تو نہیں ہوگا، ظاہر اس سے انفیریئر رہے گا، وہ باطل ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اس کو کبھی کوئی لاگ لپیٹ نہ کرے، نیٹ اینڈ کلین unpolluted جانے دو۔ اور یہی کچھ ہوا دور اول۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنہوں نے محنت کی اور ٹرانسلیشن کیا انہوں نے غلط کیا، ایسا بالکل نہیں۔ انہوں نے ایک اپنی محنت کی، لوگوں کی آسانی کے لیے کام کیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اپنے وقت پہ انہوں نے اچھا کام کیا۔ وی شوڈ اپریشیٹ دیم۔ اور وہ چلے گئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک گروپ آف پیپل تھے، وہ چلے گئے، ان کے ساتھ ان کے اعمال اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا۔ لیکن اس میں ایک پوائنٹ ہے سب بہت گہرا، جو مجھے ابھی پچھلے 1 یا 1.5 مہینے پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، میں نے زائد پہ بات کی، اور پہلا پارا بس وہ کمپلیٹ ہو رہا تھا، وہاں کی بات ہے۔ سوچیے اسٹوڈنٹ کی لائف کتنی ہوگی، میں نے 1.5 مہینے کی لائف کی۔ انہوں نے کہا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ پیچھے کے لوگوں کا نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے پہلے کی 2-3 آیتیں پڑھو کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ کیا جناب آپ وہاں موجود تھے جب یعقوب کو موت ہوئی؟ اور وہ پورا پڑھ لیجئے تو مجھے پورا یقین نہیں آیا تو وہ پڑھتے ہوئے کہ مجھے میرے بعد کی نسل کا ضرور پوچھا جائے گا، جو چلے گئے اس کا نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس پہ میں نے کیا محنت کی ضرور پوچھا جائے گا۔ ما تعبدون من بعد، میرے بعد میں کیا کرو گے؟ اب وہاں پہ جو پوائنٹ ہے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور آئی تھنک میں اس پہ کنکلوڈ کروں گا، کہنے جائیں گے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِ ابراہیم اسماعیل اسحاق ویعقوب۔ پہلے الہ کا پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ اب آپ کے الہ کی ہم عبادت کریں گے نہیں، پھر الیبوریٹ کیا جو الہ ہے فور فادرز کا، ابراہیم اسماعیل اسحاق، وہاں پہ بھی بات ختم ہو جانی چاہیے۔ وہاں پہ بھی الہ واحدہ ہم بھی ریکگنائز کرتے کہ وہ ایک ہی الہ ہے۔ آپ نے ہماری ٹریننگ کی، ہم کو پروف کیا، ہم کو ثابت کیا، ہم کو سکھایا کہ وہ الہ واحد، اور ہم نے اپنے پورے کنوکشن سے اس کو ایکسپٹ کیا۔ ایمان جو ہے انفارچونیٹلی انگلش میں آگے فیتھ ہو گیا، اور فیتھ جو ہے بلائنڈ فیتھ میں ٹرن ہوتا ہے۔ آپ الحمدللہ گرامر پڑھتے ہیں، ایمان کا معنی جہاں تک میں سمجھتا ہوں کنوکشن ہوتا ہے، چیک کرنا اور پھر بلیو کرنا۔ اور ہمارا دینی سسٹم ہے کہ مان لو، چیک ویک تو کبھی بھی ہو جائے گا، نہیں بھی ہوا تو کوئی دقت نہیں، اور یہاں کوئی بھی قرآن مجید بلائنڈ فیتھ کی بات کرتا ہے۔ اللہ آپ کو مبارک کرے کہ اللہ نے اتنا اچھا موقع آپ کو دیا ہے، اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، لیکن اس زوم میں بھی نہ رہیں کہ دنیا میں اور لوگ نہیں پڑھ رہے۔ ایسا بالکل نہ سمجھیں، بہت جگہ ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ بھی کرتے ہیں، اللہ کے بہت بندے فوق کل ذی علم علیم، اس کے بندے اپنا کام کریں، ہم انہی کو تلاش کر لیں کم سے کم، اور مل کر کے اس کام کو آگے بڑھیں۔ اسی کے تحت ہم لوگ یہاں آئے، آپ لوگوں سے الحمدللہ ملاقات ہوئی۔ اتنے لوگ اگر اتنی ڈیپ گرامر پڑھ رہے ہیں، میرے لیے یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ اتنی ڈیپ گرامر اتنے لوگ میں نے پڑھتے ہوئے کبھی نہیں، بلکہ حامد صاحب گواہ ہیں، اور ہمارے فاروقی صاحب، امین بھائی بھی ہوں، ڈاکٹر صاحب جی، بیسک ہم پڑھاتے ہیں،
تو 10 12 15 کے اوپر نہیں ہوتے. خیر ہمیں کوانٹٹی سے وہ نہیں ہے. ہم تو الحمدللہ کتاب میں یہ دیکھتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن. لیکن اللہ نے اتنا بڑا گروپ بنا دیا, یہ آگے بھی کام کریں گے انشاءاللہ. جتنا ہو سکے فاتقوا اللہ ما استطعتم, اپنی اپنی کیپیسٹی سے قرآن کو آگے پروموٹ کریں اور اللہ آپ کو موقع دے گا. آپ مراٹھی میں کہہ رہے تھے, میں نے کہا نا آپ کے لیے آیت تو پڑھنی چاہیے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. ہم نے کوئی رسول کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں کیا, اپوائنٹ نہیں کیا, اس نے اپنی قوم کی اور اپنے لوگوں کی ٹرمینالوجی میں بات کی. میں وہاں لسان کو ٹرمینالوجی سمجھتا ہوں. ہمارے حامد بھائی بھی مراٹھی کے بہت اچھے ہیں, ہم مراٹھی کے درس بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ, اور جب یہ مراٹھی بولتے ہیں تو شاید اچھا مہاراشٹر میں شرما جائے ان سے. تو سر ہمارے والد ان کو کہتے تھے کہ آپ مراٹھی میں ہی بولو, اور بہت سارے ایپیسوڈ ان کے شوٹ بھی اور مراٹھی چینلوں پہ آئے بھی. بہت فرق پڑتا ہے صاحب, لنگوسٹکلی آپ جب انگیج ہو جاتے ہیں کسی کی زبان میں آپ بات کریں تو یہ ٹرمینالوجی اس کی بات ہے. ابھی دیکھیے میں انگریزی بھی استعمال کر رہا ہوں, اردو بھی کر رہا ہوں, ہندی بھی کر رہا ہوں, مراٹھی بھی کر رہا ہوں, تو ہم کنیکٹڈ ہیں. اگر میں بہت گہری گاڑی اردو بولنا شروع کر جو مجھے نہیں آتی کیونکہ میں نے پڑھی نہیں, تو آپ شاید آدھے لوگ تو اٹھ کے چلے جائیں گے, ہماری لینگویج ہی نہیں. کامن مین کامن پلیٹ فارم پہ بات کریں. ایک بار پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما والحقني بالصالحين. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.